تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے، نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے، نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے، نہ وہ لبرل ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی. وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. فرق کس سے ہوتا ہے؟ ماحول آپ کیا دے رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اگر آپ ماحول ان کو یہ دے رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے آدھے کپڑوں میں سگریٹ پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں، تو سائنسدان چرسی بنیں گے، پھر ٹھیک ہے، ہیروئنچی بنیں گے، چرسی بنیں گے، زانی شرابی کبابی بنیں گے. لیکن وہی ماحول اگر آپ ان کو اللہ رسول سکھا رہے ہو، آپ ان کو سائنسی اصولوں سے خدا کا وجود سمجھا رہے ہو جو کہ ہوتا ہے. دیکھو بیٹا، جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے لیکن تہجد گزار ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب محنت یوں کرنی چاہیے تھی کہ ہم صرف مدارس نہ بناتے بلکہ ہم یونیورسٹی غیر اسلامی ہے. جب عملی طور پر غیر اسلامی ہے تو تانا دیا جاتا ہے، اور یہ تانا بنتا ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اسی وجہ سے تانا دیا جاتا ہے یہ غیر اسلامی کام کیوں ہو رہا ہے. امریکہ میں تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ میں نے امریکہ میں جا کے عدالتی خلا کے خلاف بیان نہیں کیا کہ امریکہ میں یہ لا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو گیا. ہم اسلام کو مانتے ہی نہیں بھائی. پاکستان میں تو ہم بیان کرتے ہیں. وزیر داخلہ نے وہ قل ہو اللہ غلط پڑھ لی تھی نا، اس پہ لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک ہے، وزیر داخلہ قل ہو اللہ غلط پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے، نہیں آتی پھر بھی پڑھ رہا ہے. امریکہ میں نہیں کوئی قل ہو اللہ پڑھتا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے پہلا اپنا کرتے ہوئے کبھی سنا آپ نے مجھے گھاس چاہیے، بھائی گھاس کے لیے اتنی دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. گھاس کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوتی ہے. آپ یوں بکری منہ مارے گی، گھاس اس کے پیٹ میں. شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. گوشت خود چل کے نہیں آتا، گوشت کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا گوشت کے پودے اگ رہے ہوں، شیر بیٹھا بیٹھا جا کے کھا رہا ہو. شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو گوشت کے لیے اس کو جانور پہ شکار کرنا پڑتا ہے. پھر وہ دیکھتا ادھر سے ہرن جا رہا ہے تو اب یہ نہیں ہوتا بکری کی طرح وہ جائے کائنڈلی میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اگر 2 چکے مارنے کی آپ اجازت دے دیں تو آپ کا بہت شکریہ. بکری اجازت دے گی یا ہرن اجازت دے گا؟ نہ. اس لیے اللہ نے گوشت خور کو ایسا بنایا، دھاڑتا ہے وہ ایسے تمیز سے دھاڑتا ہے، اس کے بعد بھاگتا ہے، جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے، گراتا ہے، پھر چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے اس کو. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے مذہب میں گوشت شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اسلام میں کھانا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، روزے رکھنا ثواب ہے، لیکن چند کھانے ایسے ہیں جس کی اسلام نے فضیلت بیان کی ہے. چند کھانے، مثال کے طور پر ولیمہ، یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولیمہ کرو خربوزہ کھلا دو یا خربوزہ کھا لو، تربوز کھلا دو. نہ، نبی نے کیا فرمایا؟ جائز وہ بھی ہے ولیمے میں، اب دال کھلا دے لوگوں کو، لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ولو بشاتن، بکری یا بکرا، گوشت. دوسرا کھانا جو اسلام میں ہے عقیقہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی پلاننگ والے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، یہ کیا، واٹس گوئنگ آن. آپ کے 13واں بچہ بھی پیدا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی میرے الحمدللہ 19واں پیدا ہو گیا، پونے سے اب میں 19 پہ آ گیا ہوں، تو ابھی کئی بچوں کے عقیقے باقی ہیں. اب ہم نے عقیقے بھی ایسے کیے وہ سمٹ نہیں رہے ہوتے نا، تو اب یہ والے کا اس گائے میں حصہ، اس والے کا اس میں. اب میں نے سوچا یار ایک دفعہ 2-3 گائے لا کے سب کو اکٹھا نپٹا دو. کچھ تو بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ان سے کہتا ہوں اب تو خود ہی کر لے بھائی تو بڑا ہو گیا، لیکن سوچ رہا ہوں ابھی اکٹھے ہی نپٹاؤں سب کو. خیر، تو شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی بچہ پیدا ہو تو مٹھائی کھلاؤ. کیا خیال ہے؟ خوشی کا دن ہے، مٹھائی کھلاؤ، خربوزے کھلاؤ، دال چاول کھلاؤ، بریانی کھلاؤ. نہ، اسلام نے کہا عقیقہ پیدا ہو، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ یا اونٹ کا 1 حصہ. اور اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی، بڑا گوشت، ریڈ میٹ. مرغی کو اسلام نہیں مانتا، اتنی ویلیو چکن کو نہیں دے. وہ بھی ٹھیک ہے، مرغی کھا لیا کرو. فوکس اسلام ریڈ، جس میں لحم، التحام کہتے ہیں شدت کو. تو یہاں بھی ہمیں اسلام نے کیا کھلایا؟ گوشت. مذہب کا حصہ ہے، جو مذہبی مسلمان ہے مجبور ہے گوشت کھانے پر، وہ ولیمہ ہی نہیں اس کا مزیدار ہوگا اور وہ عقیقہ ہی نہیں ہو پائے گا. تیسرا جو اسلام میں کھانا ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہو
تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک ہی احرام میں یا ایک ہی سفر میں حج بھی کیا عمرہ بھی کیا, تو اسلام کہتا ہے شکرانے میں دم دو, وہ بھی کیا ہے, بکرا, وہاں بھی گوشت. چوتھا کھانا بقرعید ہے, عید کے دن ہم کیا ہے, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بقرعید کو تم لڈو کھاؤ, نہ وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے, گوشت. تو وہی ہم مجبور ہیں کیا کھانے پر, گوشت. اور گوشت خور لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. گوشت خور کس کے لیے, جتنے گوشت خور جانور ہیں وہ سب لڑاکا ہوتے ہیں. بلی کو دیکھو جب غصہ آتا ہے غراتی ہے, بھاگتی ہے, کیا اس کی اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. چیتے کو دیکھ لو, جتنے گوشت خور جانور ہیں. تو اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, چونکہ ہم گوشت خور ہیں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے گوشت یا تو کھانا چھوڑ دو, اور اگر کھا رہے ہو تو پھر صحیح جگہ لڑو, ورنہ غلط جگہ لڑو گے. تو یہ گوشت خور لڑتا ہے. تو مودی سرکار نے جنگ مسلط کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہاں نہیں لڑو, کہاں لڑو, وہاں. کیونکہ ہم گوشت کھا کھا کے نا آپس میں لڑ رہے تھے. یا تو گوشت کھانا چھوڑ دیں, ہم سبزیاں کھایا کریں, کھیرے ککڑی, بس اسی پہ اپنا, تو لڑنا چھوڑ دیں گے ہم. لیکن گوشت بھی کھا رہے ہو اور لڑو بھی نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. گوشت خور کے مزاج میں کیا ہے, لڑائی ہے. تو اگر ہم اپنے دشمن سے نہیں لڑیں گے نا تو مجبور ہو کے ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. تو اور لڑنا شروع کر دیا تھا ہم نے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا, اپنی عسکری طاقتوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا. یہ ایسے, یہ یوں, فلانا ایسا, ڈمکانا ایسا. تو مودی نے کیا کیا, مودی نے بولا کم بختو تم گوشت کھا رہے ہو, آپس میں کیوں لڑ رہے ہو, میں ہوں نا لڑنے کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا سارا جذبہ ادھر کو ڈائیورٹ ہو گیا, آپس میں ہمیں کیا ہو گیا, الحمدللہ سکون آ گیا, اللہ کا شکر ہے. تو یہ مودی کا بہت شکریہ, اور میں مودی سے کہوں گا کہ اب آپ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا اور لائن پہ رہیے گا. نسلوں میں انشاءاللہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو پاکستان کو تڑی لگائے, انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اگر بالفر لگا دی نا تو اس سے برا حشر کریں گے جو اب ہم نے کیا ہے. تو میں انڈیا کے ہندوؤں سے, سکھوں سے بھی کہتا ہوں, مسلمانوں سے بھی, سب ہمارے بھائی ہیں, آپ اس حکومت کو گراؤ, یہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے, یہ تمہارا بیڑا غرق کرے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا. آج کے پورے بیان کا خلاصہ کیا نکلا, جو آپ کی عسکری طاقت ہے جسے فوج کہا جاتا ہے, اس کو کبھی نشانہ نہ بناؤ. انڈیویجولی کسی سے اختلاف کرنے کا حق ہر ایک کو ہے. جیسے علماء میں 2 نمبر مولانا بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ کہو علماء غلط ہوتے ہیں, علماء 2 نمبر ہوتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. فوج میں کسی آفیسر سے آپ 100 دفعہ اختلاف کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی کرپٹ ہو, کوئی 2 نمبر ہو, وہ ہر ایک کو رائٹ ہے وہ اختلاف کرنے کا, اور وہ ہر ملک میں ہوتا ہے ایسے, صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ایسا ہی وہ یہاں بھی ہے. لیکن ادارے کے طور پر ادارہ غلط نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, ادارہ غلط نہیں ہے. ہو یہ رہا تھا ماضی میں, ادارے کو ہی لوگوں نے اتنا برا بنا دیا تھا کہ گویا فوج میں بھرتی ہونا ہی لوگوں کو شرم آ رہی تھی اس پہ. کچھ فوجی لوگ شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے کہ ہم فوج میں کیوں ہیں. یہ غلط ہے, یہ بہت ڈینجرس ہے ملک کے لیے. تو فوج ایک بہت ہی اسٹیبل ادارہ ہے, اور بہت ہی آرگنائز ادارہ ہے, بہت پاورفل ادارہ ہے, اور ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے. تو فوج کو, ادارے کو برا مت کہو, اپنے ادارے سے, فوج سے محبت کرو. یہ ہمارے ملک کی بقا اسی میں. ہاں انڈیویجولی آپ اختلاف کر سکتے ہو, فلانا ایسا تھا, جیسے میں نے جنرل مشرف کے بارے میں کتنی دفعہ اعتراض کیا ہے. بہت سے کام جنرل مشرف نے بہت غلط کیے. ابھی ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی نا, تو کسی نے کہا کہ ایک پوسٹ چلائی کسی نے, اور کہا یہ دیکھو ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں, اور یہاں تک پہنچ, یہ ادھر ہی کیوں نہیں اڑا رہے, یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں نہیں کر رہے, ایسے الٹی باتیں. میں نے کہا خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو. ویسے میں نارملی جواب دیتا نہیں لوگوں کو, لیکن میں نے اس کو جواب دیا, اللہ کا خوف کرو. ابھی ملک حالت جنگ میں ہے, اور آپ اپنے ہی فوجیوں کی برائیاں کر رہے ہو. یہاں آ کے ڈرون تباہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ تباہ ہو رہا ہے, دیکھ رہے وہاں سے یہاں آیا کیوں, وہاں سے یہاں آیا کیوں. تو ابھی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرو کہ یار چلو ادھر آ کے ہو گیا, لیکن ہو تو گیا نا تباہ. تو ان کو بڑا غصہ آ گیا, کہتے ہیں آپ بھی تو مشرف کے اتنا خلاف, آپ نے بولا کہ مشرف نے یہ کیا, مشرف نے وہ کیا. تو تنقید کا حق تو ہر ایک کو ہے. میں نے کہا جواب بھیجا, میں نے کہا ابھی اگر مشرف اس جنگ میں لڑ رہا ہوتا نا
تو میں مشرف کے خلاف بھی نہ بولتا, یہ موقع نہیں ہے. میں نے کہا اس وقت تو ہم مشرف کے خلاف بھی نہیں بولتے. وہ جب بولا تھا وہ جنگ تھوڑی ہو رہی تھی بھائی, وہ تو پالیسیاں ہیں, کسی بھی انڈیویجول شخص سے آپ کو رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. گو کہ مشرف نے بھی کچھ پازیٹیو کام کیے ہیں, یہ لیاری وے بنا دیا مشرف نے, ورنہ یہ نہیں بننے کا تھا. ٹھیک ہے نا, جو بھی سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کچھ کام ہو گئے, کچھ سندھ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, کچھ ایم کیو ایم کو جاتا ہے, لیکن کچھ فوجیوں کو بھی جاتا ہے. لیکن بہرحال مشرف نے عمومی طور پر جو کچھ غلط پالیسیاں تھیں جن نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو انڈیویجول کسی فرد کی رائے سے 100 دفعہ آپ اختلاف کریں, یہ آپ کا, میرا اور آپ سب کا حق ہے. اسی طرح عمران خان کا مسئلہ ہے, کوئی چاہے گا کوئی نہیں چاہے گا, یہ بھی ہمارا ذاتی حق ہے. کوئی کسی کو ہیرو مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. اس جنگ کو عمران خان سے بھی نہیں ملانا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی جو ہے ملک دشمن ہے. نہیں بھائی, پی ٹی آئی میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے عمران خان کا نام استعمال کر کے ملک دشمنی ظاہر کی ہے, اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کو بھی چاہتے ہیں اور فوج کو بھی چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کے اگینسٹ ہیں لیکن فوج کو چاہتے ہیں. تو ہر طرح کا مارکیٹ میں آپ کو مال ملے گا, تو یہ رہنا چاہیے. یہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے, علامت ہوتی ہے. باقی اس بارے میں میری انفرادی رائے کیا ہے وہ میں ممبر پہ نہیں بتاتا, وہ تو ہماری رائے ہے. وہ تو کبھی خوشبو لگا کے آپ آ جاؤ, بے تکلفی ہوگی تو میں بھی بتا سکتا ہوں میری یہ رائے ہے, لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں, آئندہ زندگی اسی پہ گزاریں. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا, دشمن کا بہت بڑا مشن ناکام ہو گیا, اور یہ آئندہ کے لیے بچت ہو گئی ہے. یعنی سی این این کی یہ رپورٹ ہے کہ انڈیا پہ جب میزائل حملے داغے ہیں نا, تو انڈیا پہلے ترکی, ہاں سعودی عرب اور امریکہ, حالانکہ اس سے پہلے سعودی سفیر آیا تھا, پوری مرحبا کہہ کے جنگ بندی کی اس نے کوشش کی ہے سعودی سفیر نے. اس رات کو نا بیچارے کا دورہ ناکام ہوا, واپس چلا گیا. مودی نے کہا نہیں جنگ بند کر رہا ہے. پھر جب میزائل داغے ہیں الحمدللہ پاکستان نے, تو فوراً سعودی عرب سے مودی نے رابطہ کیا, کائنڈلی واللہ یا شیخ کھجور لے لو, جنگ بند کرا لو. تو واللہ انت طویل القامت الانسانیہ, آپ بہت طویل القامت انسان ہیں, آپ بہت پاورفل ہیں, تو آپ بند کر دو اس جنگ کو. ترکی کے پاس بھی گیا, ایران کے پاس بھی نا. سی این این کی کیا رپورٹ ہے, ہاں یعنی ترکی, سعودیہ اور امریکہ تینوں ملکوں سے رابطہ کیا اس نے, فوراً جنگ بند کراؤ. تو یار تھوڑا سا تو ڈیلے کر دیتے ابھی, تھوڑا سا تو یار. ہمارا خیال تھا کہ تھوڑی سی جنگ طول پکڑے گی, ہفتہ لگے گا, 2 ہفتے لگیں گے, 1 مہینہ لگے گا. اور مجھ سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں نے کہا یار یہ جنگ ابھی لگتا ہے بہت لمبی, دونوں طرف سے میزائل داغے جائیں گے, وہ 2 مہینے کے لیے گئے بھائی, سارے سفر وفر کینسل. ابے ابھی 2-4 چماٹ لگائے یار تم ایک دم سے یار, 2-4 کھینچ کے چپیڑ لگائے, وہ اتنے زوردار, وہ گھوم گیا پورا ایئر بیس اڑا دیا بھائی. تو وہ فوراً ہی اس نے کہا کہ اب ہلکی پھلکی چل رہی ہیں یہ, کیونکہ وہ کیڑے والا لطیفہ ہمیشہ یاد رکھو, کیڑے والا لطیفہ کبھی بھی مت بھولنا. مفتی صاحب حالت جنگ میں دشمن کی گولہ باری سے آپ کے شہری اور ہلاک املاک کا نقصان ہو تو کیا آپ بھی جواباً وہاں کے معصوم لوگوں کا نقصان کر سکتے ہیں؟ اگر اس حالت میں دشمن مکاری سے دہشت گردی پھیلائے آپ کے ملک میں تو کیا طریقہ ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں تو ہم ان کے بچوں کو ماریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کیا جائے گا, اس دوران اگر کوئی قتل ہو گیا بچے عورتوں میں تو پھر وہ اس میں گناہ گار ہم نہیں ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہ یہ جنگ میں یہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. صحابہ کرام بھی جب حملہ کرتے تھے تو ارادہ نہیں کرتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کا قتل ہو, لیکن بعض دفعہ جیسے بستی کو آگ لگا دی ہے تو اس میں کوئی بے گناہ لوگ بھی قتل ہو جاتے تھے. تو جنگ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بم ایسے تمیز سے ماریں کہ دائیں بائیں عوام کا نقصان نہ ہو. تو پاکستان آرمی نے بھی فوجی جو ٹھکانے ہیں ان کو ہدف بنائے, لیکن دائیں بائیں یہ
ممکن ہی نہیں ہے کہ عام لوگوں کا نقصان نہ ہو، لیکن عام لوگوں کو ہدف نہیں بنایا، جبکہ مودی نے، انڈیا نے عام لوگوں کو ہدف بنایا ہے. ابھی تو حافظ صاحب نے سبق دیا ہے مودی کو، سبقی اور منزل تو باقی ہے. اچھا، فوج میں ہمارے جتنا مذہب کا رجحان ہے دنیا کی کسی آرمی میں اتنا نہیں ہے. چند سال پرانی بات ہے، کور کمانڈر لاہور کے، مجھے کسی نے بتایا، وہ آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. وہ آن ڈیوٹی تھے، میں نہیں ملا ان سے. تو پھر ہمارے کسی استاذ نے بولا کہ آپ لاہور گئے ہوئے ہو، بڑے نیک آدمی، آپ مل لو. تو پھر میں مل لیا ان سے. اتنی بڑی داڑھی کور کمانڈر کی، حافظ قرآن تھے اور تراویح پابندی سے پڑھاتے تھے. تھوڑی دیر میں ان کا بیٹا آیا، وہ کیپٹن، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا یہ بھی حافظ قرآن ہے اور پابندی سے تراویح پڑھاتا ہے. تھوڑی دیر میں نے ملفوظات دیکھے ان کی میز پہ، مفتی عبد الرحیم، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہیں تھے ہندوستان کے ہمارے بزرگوں میں سے. تو میں نے کہا کور کمانڈر صاحب، یہ ہم تو سنتے ہیں فوج لبرل سیکولر فوج ہے. تو انہوں نے کہا دیکھ لو بھائی، کور کمانڈر ہوں میں. پھر ان کے الفاظ تھے تو، لیکن وہ میں نے آپ کو سنائے نہیں کیونکہ وہ موقع نہیں تھا. آپ یقین نہیں کرتے، اب موقع ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، مفتی صاحب، فوج کا اسلام سے رشتہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. یہ چل نہیں سکتی اسلام سے رشتہ اگر ختم ہو جائے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا فوج میں سیکولر لبرل لوگ نہیں ہیں، مگر آرمی سیکولر نہیں ہے. کچھ لبرل سیکولر لوگ فوج میں آ جاتے ہیں تو وہ ہیں اس. اچھا میرے بھائی، اتنی زیادہ تعریف نہیں کرواؤ، کل کوئی فوج نے الٹا کام کر دیا تو پھر میں عشاء کے بعد ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی الٹا کام کر دیا تو پھر ہم لوگ بولیں گے مفتی صاحب. تو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار ایک اتنا زبردست سیدھا کام کر دیا، اب 2-4 الٹے اگر کر بھی دے تو اتنی بڑی پرابلم ہے نہیں. ایسا خاندانی کام کر دیا ہے نا کہ پرانے چند خون معاف کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کا بیٹا تھا، وہ کیا کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، نالائق بیٹا ہے. آپ بولتے ہو بیٹا یہ کرو، نہ کما کے دے رہا ہے نہ یہ کر رہا ہے. اور دوسرا بڑا فرمانبردار، جی ابو، جب بھی آپ بلا رہے ہیں جی ابو میں حاضر ہوں. ایک دن کیا ہوا، کوئی دشمن آیا، آپ کو پکڑ کے کوٹنے لگا. اب وہ جو جی ابو والا تھا وہ بھاگ گیا، اور یہ جو نالائق بیٹا تھا یہ آیا اور اس نے اپنی جان پہ کھیل کے آپ کو بچا لیا. اب وہ جو دوسرا ہے نا، وہ آئے گا تھوڑے دن میں، جی ابو آپ رکھ کے چپیڑ لگاؤ گے اس کو. آپ بولو گے یار اس نے جتنا میرے ساتھ برا سلوک کیا یہ سب کیا ہے، معاف. کام ایسا کر لیا نا خاندانی، بیٹا اس وقت تو یہ کام آیا. تو بھائی ہماری فوج اچھی ہو بری ہو ٹھیک ہے، آپ سیاسی اختلاف کرو، لیکن یہ جو کام خدا کی قسم ایسا 4 گھنٹے میں جو خاندانی کام کر کے دکھا دیا نا، جو پائلٹ اڑے ہیں اور جو فوجیوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بارڈر پہ گئے ہیں، کہیں سے بھی بزدلی نہیں دکھائی. ماں کو خطاب کر کے جا رہے ہیں کہ میری لاش آئے تو جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کرنا. یہ جو رسپانس دیا ہے نا، اور آئی ایس پی آر نے بڑے تمیز سے، کوئی افراتفری نہیں کہ وہ جیسے انڈیا کا میڈیا وہ گدے پہ کلابازیاں کھا رہے ہیں، وہ پاکستان کا ہم یہ کر دیں گے، پھر ادھر سے وہ بڑی اچھی میمز بنی ہے نا اس پہ، تو یہ کر دیں گے یوں کر دیں گے، کلابازیاں کھا رہے ہیں وہ. کوئی ایسا نہیں. تو یہ ایسا خاندانی کام کر دیا ہے کہ بھائی غلط ہوگی بھی ٹھیک ہو یار، تم غلط ہوگی بھی کیا ہو، معاف کیا جاؤ، سب کچھ کیا معاف کیا. تو بھائی اگر غزہ کے لوگ ہجرت کر کے غزہ سے چلے جائیں گے، غزہ پہ تو پورا اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں غزہ کے لوگ ہجرت کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو جہاد فرض عین ہے ان کے اوپر، وہ تو پورا غزہ کنٹرول میں چلا جائے گا. آپ ان کو مکہ والوں پہ قیاس نہ کریں. لوگ کہہ رہے ہیں مکہ کے لوگ کمزور تھے، وہ تو دوسرے ملک ہجرت کی، مدینہ نے ان کو پناہ دی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. غزہ میں ایسا نہیں ہے، بہت بڑی بڑی سرنگیں بنی ہوئی ہیں. کتنے دن ہو گئے، سالوں کے سال ہو گئے ہیں، اتنے سے علاقے پر اسرائیل قبضہ نہیں کر پایا ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ دیکھ کے آئے، وہ کہہ رہے ہیں جو وہاں مجاہدین کی پوزیشن کمزور نہیں ہے، ورنہ اتنے سے علاقے پر اتنی زبردست ٹیکنالوجی کے بعد قبضہ کرنا تو 2 منٹ کا کام تھا. کیوں نہیں ہو رہا وہ؟ اس کا مطلب دفاع بھی بہت خاندانی قسم کا ہو رہا ہے. ایسے موقع پہ ان کو مشورہ دینا کہ غزہ چھوڑ دو، تو یہ اس کی علامت ہے زمین چھوڑ دو. تو ہاں اگر یہ سرنگیں نہ ہوتی، یہ پاور نہ ہوتی، تو پھر ہجرت میں وہ
اور اولمپک کے کھیلوں میں وہ شرکت کر رہا ہوتا ہے. یہ دعا ہے ایک شاعر کی شاعری میں کہ مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ جو ہے نا مجھے چلنا سکھانے کے لیے مجھ سے بیساکیاں چھینتا ہے تاکہ میں چلنا سیکھوں. تو سب سے بڑی دشمنی کسی سے نکالنی ہو نا آپ نے, جس میں آپ بدنام بھی نہ ہو اور آپ اس کی ایسی کی تیسی کر دیں, فری میں کھلانا شروع کر دیں اس کو. آپ تھوڑے دنوں میں خدا کی قسم اس کو کمانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگے گا. بیکاریوں کو دیکھو نا آپ, میں افریقہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں, ابھی پھر میرا افریقہ کا انشاءاللہ سفر ہونے والا ہے. افریقہ میں ہم نے کیا دیکھا, وہاں گھروں میں ماسیاں آتی ہیں, ملازم آتے ہیں, جو غریب ملکوں کی بات کر رہا ہوں افریقہ کے. تو وہاں جو انڈین پاکستانی لوگوں نے جن ملازمین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, بہت تھوڑی تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنی کم تنخواہیں دیتے ہو, تنخواہ بڑھاتے کیوں نہیں ان کی؟ یعنی پاکستان کے منتھلی 8-10 ہزار روپے آپ سمجھ لو وہ وہاں کے بنتے ہیں